جگہ بن جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. نعرے دیگر نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمان بلند تر سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے دیگر نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سلام. نعرے دیگر نعرے سلوات. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان سے یہ کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعا محبت کرنے والے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو.
جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کرنے کا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اس مقام کو اللہ نے مشروط کیا ہے ہماری محبت سے نہیں، پیغمبر کی اتباع سے۔ کیوں کیا ہے؟ ایک مرحلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کے راستے سے وہ ہماری محبت کو قبول کرے۔ یعنی اگر ہم پیغمبر کی اتباع کو چھوڑ کر پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، امکان ہے، یہ پاسبلٹی ہے، اور سب سے پہلی یہ پاسبلٹی اسی وقت ایجاد ہوئی جب اللہ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا۔ واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کس نے مخالفت کی؟ شیطان۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے اس سے سجدہ مت کرواؤ، اس کی اتباع مت کرواؤ، اس کے علاوہ میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پس اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اللہ کا تو مخالف نہیں ہے، اللہ کا مخالف نہیں، صرف اللہ کے بنائے ہوئے کو کراس کرنا چاہتا ہے۔ اسی دن اللہ نے قانون بتا دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر مجھ تک آنے کی کوشش کرے گا شیطان کہلائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ شیطان اللہ سے محبت نہیں کرتا، یہ عجیب بات ہے، اللہ سے تب بھی محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے باوجود اللہ نے اس محبت کو رد کر دیا۔ دیکھیے یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے توحید کا، اور یہ کہا جاتا ہے جی ہر چیز جہاں آپ نے یا رسول اللہ کہا مشرک، یا علی کہا مشرک، یہ جو شرک کا ایک کانسیپٹ ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ توحید کا دعوے دار تو بظاہر شیطان بھی ہے، لیکن خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اس توحید کو قبول نہیں کرتا جو میرے حکم کے خلاف جا رہی ہے۔ لہذا تم اپنی مرضی سے، تمہاری والی توحید نہیں چاہیے، مجھے وہ توحید چاہیے جو میرے نمائندے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ قانون ہے جو اللہ نے بنا دیا۔ لہذا غور کیجیے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ کل جو میں نے گفتگو آخر میں آپ کی خدمت میں اجمالی پیش کی تھی، آج تفصیلاً پیش کروں گا، لیکن ایک مقدمہ بنا دوں کہ کیوں، جیسا بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی اللہ کے نمائندوں کو ترک کرے، یہ ہے پاسبل۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے تاریخ میں کہ جن کو حتی رسول اللہ سے بھی محبت نہیں تھی لیکن اللہ سے محبت کے دعوے دار تھا۔ اور آج میں نے بتایا ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں رسول کی ضرورت کیا ہے، آئے تھے پیغام دیا مر گئے ختم۔ ایک ہے نا طبقہ پورا، اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی اہم ترین عبادت کے جس کو عبادتوں کا اور ایمان کا ستون قرار دیا گیا ہے نماز، اس نماز میں ہر روز کم از کم 5 مرتبہ مسلمانوں کو مجبور نہ کرتا کہ وہ اول محمد و آل محمد پر درود بھیجیں اور دوم ہر نماز کے آخر میں 1 مرتبہ پیغمبر کو سلام کریں۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سلام کروا کر یہ بتا رہا ہے کہ موت ان کے لیے نہیں ہے۔ بس اگر یہ ظاہری طور پر چلے بھی جائیں تمہارے سامنے نہ رہے تو موت مردہ امت سمجھنا۔ اب وہ بحث اپنی جگہ محفوظ کہ حیات و موت کیا ہے، وہ سارا سلسلہ اپنی جگہ محفوظ۔ لہذا چونکہ جو کانسیپٹ نبوت کا یہ لوگ تیار کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ نبی بالکل ہمارے ہی جیسا ہے،
اور جیسے ہم مر جاتے ہیں اور کوئی ہماری حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح سے شاید نبی اور امام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جبکہ نبی اور امام حتیٰ خدا شہداء کے بارے میں فرما رہے کہ یہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں پر آتی ہے، یعنی ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے جو باطل پر ہونے کے باوجود باطل کے مقابلے پر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو مومن کی ہونی چاہیے اللہ کے سامنے۔ ایمان جو آپ کے اندر کیفیت پیدا کرتا ہے، کفر ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ میں ہمیں کچھ افراد ایسے ملتے ہیں کہ اگر انسان ان کا کلام سن لے، ان کی باتیں سن لے، تو کچھ دیر کے لیے انسان چکرا جاتا ہے کہ یا مومن ہے یا باطل پر ہے، کفر پر ہے۔ کفر پر ہوتے ہوئے اس کی گفتگو بعض اوقات مومن سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا تاریخ نے حجاج ابن یوسف ثقفی کا نام سنایا، تاریخ کا ظالم ترین جو افراد ہیں ان میں سے ایک حجاج ابن یوسف ثقفی۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے خانہ کعبہ ڈھا دیا تھا، حملہ کر کے خانہ کعبہ کو بالکل نیست و نابود، لوگ پتھر اٹھا کر لے گئے تھے خانہ کعبہ۔ اس کی جو قساوت قلبی کی داستانیں ہیں وہ تاریخ میں حیرت انگیز ہیں، اور اس سب کے باوجود دوسری طرف سے حافظ قرآن بھی ہے، فصیح و بلیغ بھی ہے، بڑے سے خطبے مشہور ہیں، اور تھا بھی زبان پہ کنٹرول تھا، ادیبات بھی تھا۔ اب اتنی ساری خصوصیات کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے، چونکہ خوارج کی جو جنگ تھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ خوارج اپنے دور میں تقریباً سبھی سے لڑتے رہے، مولا کائنات کے بعد بھی انہوں نے بنو امیہ سے بھی جنگ۔ تو جب اس کو کوفے کا گورنر بنایا ہوا تھا حجاج کو، تو ایک خارجی کو پکڑ کر لے کر آیا، اور اس کو کسی نے حجاج کو بتایا کہ یہ حافظ قرآن بھی۔ اب آپ دیکھیں ان کی فوج اور فکر ان ڈائلاگ سے پتہ لگتی ہے کہ خارجی تھے کیا۔ اس نے اگر پوچھا جب اس کو بلایا، اب جانتی ہے ساری دنیا کے حجاج کے پاس جو گیا ہے وہ زندہ نہیں آئے گا، یہ مشہور تھا حجاج کے پاس۔ اس کے باوجود جب اس کو بلایا تو چہرے پر کوئی خوف کا نشان نہیں۔ حجاج نے پوچھا جماعت القرآن، تم نے قرآن جمع کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے ذہن میں قرآن جمع ہے یا نہیں؟ تم حافظ ہو، تمہارے قرآن میں جمع ہے یا نہیں؟ پلٹ کر جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا قرآن متفرق تھا جو میں جمع کروں گا؟ اب وہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ جواب کیا دے رہا؟ اس نے بات کو پلٹا، کہا حفظتہ، کیا تو نے قرآن کو حفظ کیا ہے؟ جواب کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہے قرآن نے کون سا فرار کر جانا تھا جو میں اس کی حفاظت کروں؟ وہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ کہا اچھا تم خلیفہ جو ہے عبد الملک بن مروان، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا اس پر بھی لعنت اور تجھ پر بھی لعنت اللہ کی۔ کس کے سامنے؟ تاریخ کے ظالم ترین حاکم کے سامنے۔ کہ اگر قتل کر دوں تجھے تو کیا ہوگا؟ قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ سے ملاقات کروں گا اپنی عمل کے بنا پر، تو اللہ سے ملاقات کرے گا اور تیری گردن پر میرا خون ہوگا۔ اب اگر تاریخ میں آپ اس شخص کو اٹھا کر دیکھیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ خارجی ہے، تو ایک ایک جملہ بظاہر ایمان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ اگر آپ کو خوارج کی ذہنیت سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امیر المؤمنین کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا ان کو ڈیل کرنا۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی، یہ ایک مثال ہے کہ جمل کے اونٹ کے ارد گرد جو لوگ ہیں 32,000 بندہ مر گیا، لیکن اونٹ کا اطراف نہیں چھوڑ رہے تھے، اور مرتے جا رہے ہیں۔ شیر کیا پڑھ رہے ہیں
کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں نہروان میں جو خارجی حضرت امیر کے مقابلے پر کھڑے ہیں، کیا حضرت امیر کے مقابلے پر اس طریقے سے آ کر جنگ کرنا آسان کام تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مولا امیر کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے باوجود ان کو کوئی جنگ کرتے ہوئے دیکھ لے تو انسان تعجب کرتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف ہم مومن کو دیکھتے ہیں، مومن کی صفات کے ہیں، مثلا ہمیں کربلا میں نظر آ رہے ہیں افراد کہ جو اپنی پوری جان کی بازی لگا کر ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن اب عقل انسانی یہاں پر آ کر حیران ہوتی ہے کہ ایک طرف مومن بھی اتنی ہی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اور اس طرف یہ منافق، یہ خارجی یا یہ کافر بھی اتنی ہی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، یہ محبت برحق ہے بھی یا نہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بالآخر ہم میں اور جو مثلا فرض کریں شیطان یا خوارج میں، وہ بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری تعریفیں بیان کی، اللہ پر ایمان انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایمان یہاں تک پہنچاتا ہے تو پھر یہ کفر بھی تو پہنچا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بھائی آج کی دنیا میں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے باطل قوتیں، ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات بعض مسائل کی توجیہ ایسے کرتے ہیں، کہیں پیسہ استعمال ہوتا ہے، کہیں شہرت ہوتی ہے، کہیں دنیا کی یا حکومت کی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ کچھ افراد میں ہوتی ہے۔ یہ باقی لشکر کہاں سے آتا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خرابی شروع ہو کے یہاں تک پہنچاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ بحث شروع کی ہے۔ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ اگر انسان صحیح راستے سے پہنچے تو کربلائی بن سکتا ہے، لیکن ہمیں کربلا میں ہی وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو حضرت عباس کی تلوار سے مارے جا رہے ہیں، امام حسین کی تلوار سے مارے جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر کی تلوار سے مارے جا رہے ہیں۔ جان تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ کہ سارے کا سارا لشکر پیسوں پر ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لہذا کل آپ کی خدمت میں اب ہمیں سب سے پہلے نا محبت کے ریشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت انسان کے وجود میں اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے اور غلطی کہاں پر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض اوقات انسان باطل سے ویسی ہی محبت کرنے لگتا ہے جیسا حق یہ ہے کہ مومن اللہ سے ویسی محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم خود اپنے لیے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، یعنی جو ہم محبت اللہ سے کر رہے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے بھی یا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان کی اور نبی یا امام کی محبت میں فرق کہاں پر ہے؟ دونوں ہی اللہ کو ماننے والے، فرق کہاں پر ہے؟ لہذا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو مقدمہ ہے وہ یقیناً علمی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، ہم اس کو ذرا سا دینی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سائنس یا علوم انسانی، ہیومن سائنسز نے بھی انسان کی نفسیات میں کام کرتے ہوئے یہ بات دریافت کی ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ انسان کے بدن کے علاوہ انسان کی جو شخصیت ہے، جو چیز انسان کو شخصیت عطا کرتی ہے، وہ انسان کا بدن نہیں ہے۔ شخصیت انسان کے بدن سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ شخصیت کیا ہوتی ہے؟ تو شخصیت پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو مجبور ہو جاتا ہے انسان یہ ماننے پر کہ انسان کے بدن کے ساتھ ایک روح، سول، اسپرٹ، بہت سارے نام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ لہذا سائیکالوجسٹ بھی آ کے فرق کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ وہ کہتے ہیں کہ برین میں اور مائنڈ میں فرق ہے۔
اردو میں اگر ہم کہیں گے تو دماغ اور ذہن میں فرق ہے. اب آپ خود سوچئے کہ دماغ کیا ہے جو کھوپڑی کے اندر ہے، ذہن کیا ہے. ذہن اسی مغز یا اس دماغ کے اندر کی چیز نہیں ہے. دماغ تو ایک میٹر ہے جو ہماری کھوپڑی ہے. یہ مائنڈ، یہ ذہن یا جو سول یا اسپرٹ ہے یا روح ہے، یہ اس مادے سے ہٹ کر اصل چیز ہے جو ہماری شخصیت کو بناتی ہے. اب اس کے اوپر کام کیا ہے، علماء نے بھی کام کیا ہے، سائیکالوجسٹ نے بھی کام کیا. اتفاقاً دونوں ایک ہی جیسے نتیجے پر پہنچے ہیں، صرف اصطلاحات کا کہ کچھ باریکیوں کا فرق ہے. لہذا اب جو باتیں چیزیں پہنچا دی یقیناً آپ کی سنی ہوئی ہیں. سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کا مائنڈ یا اس کا جو ذہن یا اس کی جو شخصیت یا اس کی جو روح ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. یہ سنی ہوئی چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ کم از کم سائیکالوجی کی حد تک آپ نے یہ چیزیں سنی ہوگی. ایک انسان کا شعور ہے، ایک اس کا تحت الشعور ہے، اور ایک اس کا لاشعور. انگلش میں ان کو کہتے ہیں کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ. پہلی اصطلاح جو سائیکالوجی میں اس طریقے سے کسی نے دی تھی وہ ایرکسن کی تھی، جس نے کہا تھا ایڈ، ایگو اور سپر ایگو. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. اب آپ اس کو اردو، انگلش یا کسی اور زبان میں کہیں مانا سکے. اسی تقسیم کو جب علماء کہتے ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کانشیس مائنڈ ہے یہ آپ کا نفس ہے. بہت زیادہ ڈفرنس اپنی جگہ ہے. ڈفرنس جب علماء ڈسکس کرتے ہیں تو نفس سے ان کی خاص چیز مراد ہے، ایک خاص سلسلہ ہے. جس کو آپ سب کانشیس یا تحت الشعور کہتے ہیں اس کے لیے علماء لفظ استعمال کرتے ہیں عقل. جس کو انکانشیس مائنڈ یا لاشعور کہا جاتا ہے اس کے لیے علماء لفظ استعمال کرتے ہیں قلب. اب یہ تقریباً میں نے عرض کیا تقریباً، یعنی ورنہ ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ زیادہ پاورفل ڈیفینیشنز ہیں. اور علماء نے جو چیزیں دریافت کی، میری اپنی ابھی تک رائے یہ ہے کہ دینی علماء کی جو فائنڈنگز ہیں وہ مور پاورفل فائنڈنگز ہیں سائیکالوجسٹ کے مقابلے. لیکن سائیکالوجسٹ کا جو پریکٹیکل ورک ہے وہ علماء سے زیادہ ہے. انہوں نے جو کیا وہ بہرحال میں اس پہ حساب نہیں کرنا چاہتا. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، آپ کا کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے؟ کانشیسلی آپ جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں اسی سب کا حصہ ہے. کیا نفس کیا کرتا ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، لیکن پسند ناپسند آنکھ کا کام نہیں ہے. کان کا کام ہے سننا، لیکن اچھا لگنا برا لگنا یہ کان کا کام نہیں ہے، ناک کا کام نہیں ہے. یہ سارے کا سارا کام آپ کا کانشیس مائنڈ یا دوسری طرف سے نفس کرتا ہے. اس کے پیچھے ہے سب کانشیس، جس کو ہمارے ہاں عقل کہا جاتا ہے. عقل دوسرا مرحلہ ہے. کیا کرتی ہے؟ آپ کا نفس جتنی بھی انفارمیشنز پرووائڈ کرتا ہے، عقل اسی کی بنا پر رولز اینڈ ریگولیشنز اور بلیفز کو کریٹ کرتا ہے. یعنی اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی عقیدہ ہوتا کہاں، بنتا کہاں ہے؟ عقل میں بنتا ہے. لیکن عقل میں جب تک رہتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو اثر دکھاتا ہے. میرے اندر میرا عقیدہ اثر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ دکھاتا ہے. اب یہ اثر کب دکھاتا ہے؟ جب یہی عقیدہ عقل میں بننے کے بعد آپ کے قلب میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یا سائیکالوجی کی اصطلاح میں آپ کے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتا ہے. لہذا سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا انکانشیس مائنڈ ہے جو بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کو بناتا ہے. آپ کے جو بیہیویئرز پہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ آپ کا بیسیکلی انکانشیس مائنڈ ہے. انکانشیسلی جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بیہیویئر آپ کا ہوتا ہے وہی آپ کی شخصیت ہوتی ہے، وہی آپ کا بلیف ہوتا ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اصل جو شخصیت آپ کی بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ انکانشیس مائنڈ. اسی کو علماء نے کیا کہا کہ انسان کے اندر قلب ہے، وہ چیز کہ جب عقیدہ وہاں پہنچتا ہے، اب جیسا عقیدہ آپ قلب میں ڈالیں گے آپ کے وجود سے ویسا ہی اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. اچھا، قلب اس معاملے میں انکانشیس مائنڈ ہمارا انکانشیس ہے، انکنٹرولڈ ہے. یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ہم ڈائریکٹلی نہیں کنٹرول کر سکتے، پروسیس ہے پورا ایک. لیکن ہوتا کیا ہے، جو چیز اس کے اندر چلی گئی
ویسا بیہیویئر آپ کے وجود سے خود بخود ظاہر ہونے لگتا ہے. اب اگر قلب میں انکانشیس مائنڈ میں غلط چیز جائے گی تو کیا ہوگا؟ غلط آثار ہوگا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا پھر آگے بڑھوں گا. ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں، آپ لوگ نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جو جن، بھوت، چڑیل اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. اب ایسے لوگ اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں رہنے سے انہیں خوف آتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے بچپنے میں یا کسی ایک کنڈیشن میں عمر کی یہ چیز شدید ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. لہذا ہو سکتا ہے کہ اب ہم اتنے علامہ بن گئے، اتنا ہم نے پڑھ لیا، پتہ نہیں کیا کیا ڈسکور کر لیا، اور علمی طور پر یہ یقین پیدا کر لیا کہ بھوت، چڑیل اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اجنہ کا معاملہ الگ ہے، یہ سب مان لیا. اب کوئی ہم سے کہے مولانا خوب اتنی اچھی بات ہے تو فلاں قبرستان میں رات کو ذرا چکر لگا کر آ جائے. اب اگر ہیرو بننے کی کوشش بھی کی اور پہنچ گئے اور وہاں رات کو اکیلے میں خدا نہ خواستہ کوئی آواز نکل آئی، مردوں کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں ایک قوم پائی جاتی ہے، جانتے ہیں نا، نشئی جتنے بھی ہیں ان کی بہترین پناہ گاہ قبرستان. کیوں ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے، جو نشہ نہیں کرتے وہ قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور نشہ کرنے والے کے لیے سب سے بہترین جگہ، وہ نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے پتہ آپ کو؟ اس لیے کہ ان کے اوپر مردوں سے بھی زیادہ خوفناک کوئی خوف مسلط ہوتا ہے، اور وہ خوف ہوتا ہے پولیس کا. اور اس سے بچنے کی جگہ کیا ہے؟ قبرستان. یہ ہمارے اور آپ کی سوسائٹی کا عمل بھی ہے. اب غور کیجیے گا کہ وہ آدمی جو قبرستان جانے سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ جبکہ جانتا ہے کہ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، پھر بھی ڈر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک غلط عقیدہ ہے جو قلب میں وارد ہو چکا ہے. اب پورا پروسیس ہے، بچپن میں یا عمر کے کسی بھی حصے میں مائیں، بہنیں یا کوئی بھی بڑا اپنی خاطر، اپنی آسانی کی خاطر ڈراتا ہے جن سے، بھوت سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے، اور وہ اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ یہ کام بچے کے نفس سے یعنی کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہوا سب کانشیس میں پہنچتا ہے. پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ مائیں بہنیں معمولاً یا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بچے کو تو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور خود اس سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس ہے نا. اب بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کا مسئلہ یہ ہے اسے بھوت نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ کانپتی ہوئی ماں یا بہن کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کانشیس مائنڈ ایک مسئلہ تیار کرتا، وہ کہتا ہے کوئی چیز ہے جو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کو خوف میں مبتلا دیکھ کر عقیدہ بنا لیتا ہے، اور پھر یہی عقیدہ قلب میں جب شفٹ ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ غور کیجیے گا. جب یہ شخص بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے باوجود تنہائی میں جانے سے ڈر رہا ہے. کس وجہ سے؟ ایک ایسی شے سے جو وجود ہی نہیں رکھتی. اب آپ غور کریں، یہ ایک باطل عقیدہ ہے جو قلب میں اگر اتر گیا تو وجود سے خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. ابھی ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا، اس سے کانپ رہا ہے، حالانکہ شے وجود نہیں رکھتے. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا بلیف ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے سامنے موجود ہو تو وہ اس پر بلیف کرے گا. لہذا وہ جتنے بھی افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، ہاؤ کین ہم بلیو، ہم اس پہ یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان سے پوچھو کہ یہ بھوت چڑیل ان سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ یہ بھی تو دکھائی نہیں دیتے، یہ بھی تو نہیں ہوتے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ان کے ایگزسٹ نہ کرنے کے باوجود قلب اس کے اوپر عقیدہ بنا لیتا ہے اور تنہائی میں اس سے ڈرتا بھی ہے. اب غور کیجیے گا، یہ جو تنہائی میں ڈرنا ہے، یعنی بعض لوگ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر تنہا ان کو چھوڑ دیا جائے یا رات کی تاریکی ہو، وہ ساری رات ڈرتے ہی رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، پھر صرف ڈرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تجربے سے بالآخر انسان آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے.
اگر تجربہ اس کا صحیح ہو، عقل صحیح کام کر رہی ہو، جہاں اس کے اندر سے یہ خوف ضعیف ہو کر نکل جائے۔ لیکن اب میں اسپیسیفک ایریا کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انسان کے قلب میں جب تک یہ عقیدہ موجود ہوتا ہے اثر دکھاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تنہائی میں اصل میں خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے تم ایسے ڈرو جیسے تم اس وقت بھوت سے ڈر رہے ہو، اور کیجئے گا جیسے تم بھوت سے ڈر رہے ہو، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تنہائی میں تم مجھ سے ایسے ڈرو جیسے تم اس وقت بھوت سے ڈر رہے ہو۔ تنہائی میں تم گناہ نہ کرو بالکل یہی طرح سے سوچ کے جس طرح سے تم نے بھوت کے لیے تصور رکھا ہوا ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، اگر میں اپنے بچے کو جس طرح سے میں نے بھوت سے ڈرایا، اگر میں خدا کے عذاب سے اسی طرح سے ڈراؤں، اور صرف ڈراؤں نہیں بلکہ خود بھی گناہ کرنے کے بعد میرا بچہ مجھے روتے ہوئے دیکھے، کانپتے ہوئے دیکھے اللہ کے حضور، تو وہ اس کا عقیدہ اپنے قلب میں ایجاد کر لے گا۔ اب جب قلب میں ایجاد کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تنہائی میں بھوت اور چڑیل سے ڈرنے کی بجائے خدا سے اس طریقے سے ڈرے گا جیسا اس وقت بھوت سے ڈر رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، ایک ہی وقت میں دو عقیدے ہیں، ایک صحیح، ایک حق اور ایک باطل، لیکن دونوں کا اثر ایک جیسا ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ جو بتاتا۔ اب مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ نفس کی اپنی خواہشات ہیں، نفس کی اپنی لذات ہیں، نفس چاہتا ہے کھانا پینا سب کچھ، بہت کچھ ہے جو نفس کی خواہشات میں اور لذات میں شامل ہے۔ دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو کہ اپنے نفس کو بالکل ہی گلا گھونٹ دو، نفس کا مار دو، نہیں، یہ نفس رکھا ہی تمہاری ہم نے بقا اور دوام کے لیے ہے، تمہاری حیات کو چلانے کے لیے اس نفس اور اس کی لذات کو رکھا۔ اگر تم انہیں چھوڑنے کی کوشش کرو گے تمہارا اپنا نظام حیات تباہ ہو جائے گا۔ اب اگر فرض کریں لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں، ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں، سونا چھوڑ دیں، کوئی ایک بھی لذت نفس آپ چھوڑ دیں، پوری حیات کا نظام مختل ہو جائے گا۔ دوسری طرف دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ دوسری طرف سے ایسا بھی نہ ہو کہ جس کو خلق کیا ہے صرف تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے تم اپنا پورے کا پورا مرکز اور اپنی تمام توجہات اسی میں لگا دو، نہ افراد نہ تفرید۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ پوری زندگی کھانے پینے اور نفس کے پیچھے لگا دو، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ نفس کو بالکل چھوڑ دو۔ تو درمیان کا راستہ ہے، جس نے اپنے نفس کا، مثلا دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ نہیں کہتا بھوکے رہو، دین یہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، لیکن کیا کہتا ہے؟ پرخوری مت کرو۔ صرف اتنا کہتا ہے، آپ سے اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے دین کی۔ دین ایک طرف منع کرتا ہے، بھوکے رہنے سے منع کرتا ہے دین، زیادہ بھوک پسندیدہ نہیں، خالی پیٹ رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ کون سی بھوک پسندیدہ ہے؟ وہ بھوک پسندیدہ ہے جو پیٹ بھرنے کے مرحلے سے تھوڑا سا پہلے ہوتی ہے۔ پسندیدہ ترین بھوک کون سی والی ہے؟ یعنی پیٹ بھر کے نہ کھانا۔ یہ ہر وقت جو بھوکے رہنا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ پسندیدہ ہوتا تو خدا پورے سال کے روزے ہم پر واجب کر دیتا۔ لہذا خدا ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، خدا کیا چاہتا ہے؟ کھاؤ۔ پسندیدہ بھوک کون سی ہے؟ پسندیدہ بھوک وہ ہے کہ جو پرخوری سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے، پورا پیٹ بھر کے مت کھاؤ۔ یہ اعتدال۔ اگر نفس کا کنٹرول بھوکے رہنے میں نہیں ہے، نفس کا کنٹرول پیٹ کو پورا نہ بھرنے میں ہے، یہ حکمت ہے دین کی۔ اب ہر چیز میں دین آپ سے یہی تعدد چاہتا ہے، یہی۔ اگر آپ نے، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اتنا کھانا کھا چکے ہیں، آخر کے 4 نوالے چھوڑنا مشکل کام ہے؟ نہیں ہے مشکل کام، لیکن ہم اپنے ہی آپ کو دیکھتے ہیں این اس مرحلے پہ نفس ہمارے اوپر غلبہ کرتا ہے، اور ہم وہ 4 نوالے کھا کر بھی جو سانس لینے کی جگہ ہے وہ بھی اتنا کھا لیں گے کہ اس کے بعد 4 5 6 چکر 8 چکر جب تک نہیں لگا لیے سیٹنگ نہیں ہوتی۔ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ نہیں تم اس کو کنٹرول کرو۔ اب غور کیجئے گا، اگر انسان اپنے نفس کے تابع ہو جائے تو انسان کا نفس اس کی عقل پر حاکم ہو جاتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ کل دوست نے پوچھا تھا سوال، وہ آج اسی گفتگو سے مربوط تھا۔ انسان اگر تربیت یافتہ ہو جائے، تربیت کا زمانہ کون سا ہے؟ بلوغ سے پہلے کا، بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے عقیدے کا۔
ہم کیا سمجھتے ہیں عقیدہ؟ بس ٹھیک ہے، جب بھی زندگی میں بن گیا نا۔ عقیدے کا اصل ٹائم بلوغت سے پہلے۔ اللہ نے بلوغت سے پہلے جو احکام واجب نہیں کیے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ وقت ہے انسان میں عقیدے کی پیدائش کا۔ اب اگر ہم اس زمانے میں بچوں کو جن بھوت سے ڈرانے کی بجائے خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا خوف، اور اس زمانے میں بچوں کی اللہ، قیامت، امامت، نبوت کے متعلق جو ان کے سوالات ہیں ان کا صحیح جواب دے کر اور خود دین پہ عمل کر کے اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، تو جب یہ بچہ بالغ ہوتا ہے اس کو نماز پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو عبادت کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بچہ آمادہ ہوتا ہے۔ اب اگر تربیت یافتہ نفس ہو تو بلوغت آتے ہی نفس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امارگی۔ یہ بلوغت سے پہلے ضعیف ہوتی ہے، بلوغت کے بعد انسان کے اندر اس کے نفس میں امارۃ بالسوء، بری باتوں کی طرف شدت سے حکم کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، اب اگر نفس تربیت یافتہ ہو تو اس مرحلے میں امارگی کی کیفیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب امارگی کی کیفیت کنٹرول ہوتی ہے تو پھر دوسری حالت جو اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جو امارگی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ عقل اور نفس دونوں ہیں، تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو عقل کی طرف سے بھی نفس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کیفیت کا کیا نام کیا ہے؟ لوامگی۔ بلاخر نفس، عقل ہمارے اپنے اندر ہی ہے نا، عقل بھی تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اپنے حصے کا، لہذا کیا ہوتا ہے؟ فطرتاً یہ مرحلہ ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، یہ جو اس کے اندر ملامت کی کیفیت آتی ہے، شرمندگی کی کیفیت آتی ہے، اس کو برا لگنے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ عقل سے آ رہی ہوتی ہے۔ عقل اپنا کام کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اگر انسان کا نفس تربیت یافتہ ہو اور وہ عقل کی بات سننا شروع کر دے تو لوامگی کی کیفیت شدید ہو جاتی ہے اور نفس عقل کے تابع آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب نفس عقل کے تابع آتا ہے اور لوامگی کی کیفیت، عقل کی بات سنتا ہے، گناہ سے پرہیز کرتا ہے، تو نفس میں پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب نفس میں پاکیزگی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ نفس اور ہم نے اس کو تصفیہ کیا، اس کو ہم نے بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم الہام کرتے ہیں نفس پر فجور اور تقوی کا، پس قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب غور کیجئے گا، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر نفس اگر عقل کی بات سننا شروع کر دے تو عقل حاکم ہو جاتی ہے اور انسان کو اور اس کے نفس کو پاکیزگی کی طرف حرکت دیتی ہے۔ اب جب پاکیزگی کی طرف حرکت دیتی ہے تو وہ مرحلہ آ جاتا ہے فَأَلْهَمَهَا، الہام کرتا ہے اللہ اس شخص کے اوپر فجور اور تقوی کا، لہذا انسان کا نفس ترقی کر کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اگر کسی چیز کا ظاہر زیبا نظر آ رہا ہو، صاف اور پاک نظر آ رہا ہو، لیکن اس کا باطن ناپاک ہو، اللہ الہام کے ذریعے سے متوجہ کر دیتا ہے۔ میرے پاس واقعات بہت ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں، اور اگر یہ الہام کی کیفیت باقی رہے تو نفس کمال حاصل کرتا ہے اس کنڈیشن میں جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ اتنا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اس کو موت سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب جہاں نفس پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے وہیں پر عقل حاکم ہوتی ہے، لہذا جب عقل حاکم ہوتی ہے تو جو عقیدہ بنتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور قلب میں صحیح عقیدہ وارد ہوتا ہے۔ لہذا انسان کے قلب میں ایک مرتبہ صحیح عقیدہ وارد ہو جائے، اس کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فلسفے کی ساری پہچان آتی ہوں۔ اگر اس نے خدا کو صحیح پہچان لیا اور صحیح عقیدہ قلب میں وارد ہو گیا تو وہ تلواروں کے سامنے اتنا ہی بے نیاز کھڑا ہوگا جتنا کہ فقیہ بے نیاز کھڑا ہوگا۔ اور کربلا نے یہ بتایا، ایک طرف وہ شخص ہے جس کو امام حسین فقیہ آل محمد کہہ رہے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر، اور دوسرے مقام پر وہ ہے کہ جو امام حسین کا غلام ہے جناب جون ہے۔ حبیب بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں
جون بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کمال ہے عقیدے کا. لیکن اب دوسری جانب کیا ہوتا ہے، اگر آپ اور ہم نفس کو اپنی تربیت نہ دے سکے تو نفس غالب ہو جاتا ہے. اب جب نفس غالب ہوتا ہے تو نفس کیا کرتا ہے، حتیٰ عقل کو بھی نفس کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے تابع لانا شروع کر دیتا ہے. لہذا وہ لوامگی کی کیفیت ہر شخص میں ہوتی ہے. کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ابتدا میں گناہ کرے اور اس کے عقل اس کو اس سے روکے، ناممکن. لیکن کیا ہوتا ہے، نفس جب تربیت یافتہ نہیں ہوتا تو پھر انسان اس عقل کی بات کو رد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کرتے کرتے ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر عقل تابع ہو جاتی ہے نفس کی. لہذا یہ کیفیت اگر بن جائے تو انسان کے نفس سے امارگی کی کیفیت اس کو اس جگہ پر لے جاتی ہے جسے نفس مسولہ کہتے ہیں. مسولہ نفس کیا ہے؟ نفس مسولہ وہ ہے جو عقل کے مقابلے پر عقل کو بتاتا ہے یہ اچھا ہے، عقل کو دھوکہ دیتا ہے. عقل کو کیا کرتا ہے، چونکہ عقل تابع آ جاتی ہے، تو جس طرح سے نفس لوامہ میں عقل حاکم ہو کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نفس مسولہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ عقل کو بتاتا ہے کیا ٹھیک مانو کیا غلط مانو. لہذا غور کیجیے گا، سامری جس وقت حضرت موسیٰ واپس آئے اور آپ نے سامری کو پکڑ کر پوچھا، ہاں بھائی پوری قوم جس کو میں نے اتنے عرض تبلیغ کر کے اتنے معجزات دکھا کر سمندر کے درمیان سے نکال کر پتہ نہیں کتنی کتنی مشکلوں سے لا کر میں نے اس قوم کو توحید پرست بنایا تھا، تو نے 5 دن میں ان کو گوشالہ پرست بنا دیا. اب جب حضرت نے اس سے وجہ پوچھی، کہا وجہ کیا تھی؟ اب وجہ کیا ہے، وجہ نہیں ہے اس کے پاس. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سولت لی نفسی، ایسا میرے نفس کو اچھا لگا. کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کہہ رہا میرے نفس کو اچھا لگا. اب غور کیجیے گا، نفس کو اچھا لگا، دلیل نہیں ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو عقل ساتھ دلیل بھی رکھتی ہے. تو یاد رکھیے گا، جو عقیدہ دلیل کے ساتھ پرورش پائے وہ ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن جو عقیدہ نفس کی خواہش کی بنا پر پرورش پاتا ہے وہ انسان کو باطل کی طرف لے کر جاتا ہے. اب غور کیجیے گا، اب میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ بچپن سے میں نے اللہ اللہ سنا ہے. میں اہل بیت کو دوست رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کے اطراف میں یہی چل رہا تھا. اب یہ عقیدہ بن تو گیا ہے، لیکن عقیدہ بننے کے بعد اگر خدا سے محبت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایک مقام ایسا آ سکتا ہے کہ شیطان میرے اسی بے دلیل عقیدے کو میرے نفس کی خواہش بنا کر میری عقل پر غالب کرے، اور ایک وقت وہ آئے کہ میں نام اللہ ہی کا لے رہا ہوں لیکن اللہ والوں کو قتل کرنا شروع کر دو. اب اس بیچ درمیان میں غور کیجیے گا، وہ پوائنٹ آف ٹرننگ کہاں پر ہے. اللہ کا نام میں بھی لے رہا ہوں، محبت کرتا ہوں، اللہ کا نام آپ بھی لے رہے ہیں، محبت کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت کا میں بھی دعوے دار ہوں، اہل بیت سے محبت کے آپ بھی دعوے دار ہیں، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس وقت ہمارے درمیان بھی یہ ہو رہا ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو ولایت علی کے نام پر ہی ولایت علی والوں کو حرامی بھی کہہ رہی ہے. کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے؟ کافر بھی کہہ رہی ہے، مقصر بھی کہہ رہی ہے. ہم بھی یہاں سے نعرے لگا رہے ہیں، تم غالی ہو، تم مشرک ہو، دونوں طرف سے ہو رہا ہے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر عقیدے بے دلیل ہوتے ہیں. دلیل کوئی نہیں ہے، علی اچھے لگتے ہیں، بھائی علی اچھا لگنا. اب غور کیجیے گا، مولا کائنات سے کیوں مولا نے کہا مجھ سے تعلق رکھنے والے 2 گروہ جہنمی ہوں گے. کون؟ ایک تو وہ ہے جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے، دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جو میری محبت میں اندھا ہو جائے. یاد رکھنا، حضرت کو اندھی محبت نہیں چاہیے، حضرت امیر کو بھی اندھی محبت نہیں چاہیے. یہ والی محبت نہیں چاہیے کہ جس کی محبت کی علی سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو.
لہٰذا اگر میں اہل بیت علیہ السلام سے ہی کیوں نہیں، پیغمبر سے یا خدا سے ہی کیوں نہیں، اگر میری محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کو نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا، تمہارا پسندیدہ خدا نہیں چاہیے مجھے، اس لیے کہ تم جو خدا کو پسند کر رہے ہو، اب ہے الہ سے محبت، یاد رکھیے گا، خود الہ سے محبت انسان کے وجود کا حصہ ہے۔ ہر انسان اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے خدا سے محبت کرتا ہے۔ اب کافر بت کے لیے جان دے رہا ہے، دے رہا یا نہیں دے رہا؟ کوئی گائے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، دے رہا یا نہیں دے رہا؟ یہ سب کے سب کیوں؟ اس لیے کہ الہ کی محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن وہ محبت جو بے دلیل ہو، پس میری اللہ سے محبت اگر بے دلیل ہے اور کسی کی گائے سے محبت بے دلیل ہے، تو ان دونوں کیفیات میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا میں اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی ویسا ہی کافر ہو سکتا ہوں جیسا وہ ہے جو بت کا نام لے کر کافر ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا اللہ آپ کیا چاہتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ چیز جو میرے نفس پر بھاری ہے، وہ چیز کہ جو میرے نفس کو کنٹرول کرے گی، وہ چیز جو میری عقل کو محکم کرے گی، وہ کچھ نہیں ہے سوائے اتباع پیغمبر کے۔ لہٰذا مجھے کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ایک میرے اوپر ایسی مسلط کی جائے کہ جس کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اگر میں انجام دے رہا ہوں، ابھی میری محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام دیتے رہنا میرے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا، اور میرا نفس کنٹرول میں رہے تو عقل خود بخود محکم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ میرا عقیدہ اتنا پرورش یافتہ نہ ہو، لیکن عقیدہ ایسا ہوگا جو نفس کی پیداوار نہیں ہوگا بلکہ عقل کی پیداوار ہوگا۔ تو ہم نے بنیادی طور پر، اب یہ یاد رکھیے گا، عاشق حسین ہونا مہم نہیں ہے، عقل کے ساتھ ہونا مہم ہے۔ اور کربلا نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، وہ بھی موجود ہے جو اپنی پیدائش سے حسین کا عاشق ہے، وہ بھی موجود ہے جو کل سوات تک یزید کے لشکر میں موجود تھا، وہ بھی موجود ہے کہ جس کا مذہب یا جس کا فرقہ الگ ہے، لیکن حسین راستے سے بلاتے ہیں تو حسین کے ساتھ آ جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے جو کل تک عیسائی تھا لیکن آج امام حسین کو عقل سے پہچان کر آیا ہے تو امام کے ساتھ موجود ہے۔ اور امام کے لشکر میں وہ بھی موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو کوفہ میں شیعہ کہتا پھرتا تھا، لیکن جب امام نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا مولا یہ تلوار اور گھوڑا حاضر ہے، جان حاضر نہیں ہے۔ تو اب سوال ہے نا، وہ بظاہر امام حسین کا ماننے والا ہے، وہابِ قلبی وہ ہے جو حسین کو جانتا ہی نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ عقل کا تابع ہے، یہ نفس کا تابع ہے۔ لہذا کچھ لوگ ہیں جو کربلا میں ظہر عاشورہ تک امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے، ظہر پر انہوں نے امام حسین کو ترک کیا ہے، یہ سو کہہ کر کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ جیت جائیں گے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ جیت جائیں گے۔ یہ ظہر تک امام کے ساتھ ہے، اس نے ظہر پر امام کو ترک کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنے اندر یہ یقین رکھتا ہوں کہ کل جب فرزند زہرا ظہور کر کے آواز دے گا تو میں حتماً ان لوگوں میں ہوں گا جو حضرت کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ جو ائمہ کا نام لیتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خدا دشمنی پر ہوتا ہے۔ سمجھنے کا جو مرحلہ ہے، اب یہ جو مرحلہ، بس اگر آج کی یہ سنگین گفتگو سمجھ میں آ گئی آپ کو تو کل انشاءاللہ شروع کریں گے اس بحث کو کہ یہ جو فتبعونی کہا ہے اس کا مقدمہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ محبت جو کہ محبت الہیہ کہلاتی ہے اس کا مقدمہ کیا ہے؟ ایک مقدمہ نے پہلے عرض کیا تھا، عرفان معرفت ہے، آپ جانتے ہوں گے کسی شے کو تو محبت کریں گے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جاننے کے باوجود بھی میرے دل میں خدا کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی خدا چاہتا ہے، لہذا نماز میں میرے لیے وہ حضور قلب پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کروں؟ کس راستے سے جاؤں؟ کیا ایسا کام کروں کہ یہ نماز مجھے اللہ کی محبت کے مقام تک لے جا سکے؟ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محبت الہیہ کا دوسرا مقدمہ کیا ہے۔ محمد علی محمد بلند ترین صلوات۔
لہذا اگر محبت ہو تو انسان اس مقام تک بھی پہنچتا ہے کہ امام حسین خود خط لکھ کر بلاتے ہیں. میرا جو تاریخ کا ادنا سا مطالعہ ہے، مجھے اس میں یقین ہے اس بات کا کہ اگر جناب حبیب ابن مظاہر کو خط نہ بھی لکھا جاتا تب بھی جناب حبیب کربلا پہنچتے، ضرور پہنچتے. لیکن امام نے خط کیوں لکھا؟ شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ امام مجھ جیسے جاہلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کی محبت دل میں رکھو گے تو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، ہم خود تم سے رابطہ کریں گے. اور امام نے یہ کام کئی جگہوں پر کیا ہے. جناب زہیر اپنا راستہ بدل رہے تھے، انہوں نے طے یہ کیا تھا، جانتے تھے، ان کو بہت سارے حالات معلوم تھے. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام کا کاروان بھی اسی راستے پر ہے جس پر میں جا رہا ہوں، تو کیا کرتے تھے، جب امام حسین پڑاؤ ڈالتے تھے سفر شروع کر دیتے تھے، اور جب امام حسین سفر شروع کرتے تھے یہ پڑاؤ ڈالتے تھے. کئی منزلیں انہوں نے امام کے ساتھ ایسے ہی طے کیے ہیں، نہیں آنا چاہ رہے تھے امام کے ہاتھ میں. لیکن جسے حسین بلائے، سوچے نا زہیر میں ایسی کیا بات ہے کہ امام زہیر کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ دو افراد ہیں، یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. ایک طرف حر بن یزید جعفئی ہے اور ایک طرف زہیر خین ہے. ان دونوں کے پیچھے گئے ہیں امام، دونوں کو بلایا ہے. زہیر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ بلاخر ایک جگہ ایسا پڑاؤ پڑ گیا کہ یہ اٹھنے والے تھے، امام بیٹھ چکے تھے. امام نے فوراً بندے بھیجے اور زہیر جو نہیں چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. اب جب امام کا قاصد آ کر گیا، زہیر نے کہا اچھا تم جاؤ میں آتا ہوں. قاصد باہر نکلا، زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر تو جانتا ہے کس نے تجھے بلایا ہے؟ کہا تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. کہا تجھے نہیں پتا میں اتنے عرصے سے کوشش ہی یہ کر رہا تھا کہ امام حسین میرے تک نہ پہنچے. کہا زہیر تو امام سے فرار کرنا چاہتا؟ فرار نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ جو تلوار مسلمانوں کے درمیان چلے گی نہیں اٹھاؤں گا، قسم کھائی. لیکن اب تو تجھے فرزند زہرا نے بلا لیا ہے. کہ بس اسی بات کا ڈر تھا. کہ تو کہ اب جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرزند زہرا بلائے اور زہیر نہ جائے. ٹھیک ہے میں نے جو کوشش کی اپنی جگہ، مجھے نہیں معلوم، میں نے بہت کوشش کی کہ ڈھونڈوں کہ حضرت امام حسین اور زہیر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، نہیں پتا مجھے. لیکن تاریخ عجیب الفاظ لکھتی ہے، کہتی ہے کہ جو زہیر خیمے میں گیا تھا وہ اور زہیر تھا، جو خیمے سے باہر آیا وہ زہیر اور تھا. خدا جانے جناب زہیر کے چہرے پر کیا چیز ایسی آ گئی تھی کہ تاریخ یہ لکھ رہی ہے وہ زہیر ہی اور تھا. کہ جب واپس آیا ہے تو چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں چمک موجود تھی، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے خیمے میں. چہرہ خوشی، یعنی زہیر کے اندر کی خوشی قابل دید ہے. جو دیکھ رہا ہے تعجب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ وہ زہیر نہیں ہے. خدا جانے حسین کیا بنا دیتے ہیں، یہ وہ زہر نہیں ہے. آ کر کہا بیوی کو سارا مال تجھے اور تیرے بچوں کو ہبا کر رہا ہوں اور تجھے طلاق دے رہا ہوں، خدا حافظ. تلوار اٹھائی جانے لگا، بیوی پیچھے پیچھے آنے لگے کہ جب میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ کہا ظہر بہت افسوس کی بات ہے، ساری زندگی ساتھ رہے، اب جنت کی طرف جا رہا ہے تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. کہنے لگے مجھے معلوم ہے وہاں کیا ہوگا، مگر میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہاں جو ہو وہ تیرے ساتھ. پھر جب چلے تو دیکھا زوجہ پھر پیچھے آ رہی ہے. کہا میں نے تجھے منع کیا نا
کہ زہیر طلاق سے پہلے منع کرتا رک جاتے ہیں. اب تو نے طلاق دے دی نا، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں باقی رہا تو کیوں رکو تیری بات پر. لہذا یہ خاتون کربلا میں رہی ہے امام حسین کے ساتھ، گرفتار ہو کر کوفہ تک آئی ہے، لیکن ان کا جو قبیلہ تھا اس نے اس کو آزاد کروا لیا. زہیر اور حبیب. اب حبیب کا فرق کیا ہے؟ حبیب آ جاتے، امام کو بھی یقین تھا، لیکن خط لکھ کر بھجوایا. خط کے مختلف متن ہیں، لیکن جو متن تاریخ میں سب سے زیادہ ملتا ہے وہ یہ کہ امام نے صرف اطلاع دی ہے، لیکن خط کا متن بتا رہا ہے کہ حسین حبیب کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. ایسا خط کا وجود بتا رہا ہے کہ امام کو حبیب کی ضرورت ہے. راوی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نامہ لے کر قاصد پہنچا ہے، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تقریباً کھا چکے تھے رات کا. خراب حالات میں رات کے وقت دروازے پر دق الباب ہوا تو حبیب کی زوجہ بھی پریشان ہے. حبیب گئے، خط لے کر آئے اور آ کر بیٹھ کر خط کا متن پڑھنا. زوجہ حبیب کو دیکھ رہی ہے. خط پڑھنے کے بعد پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ کہ فرزند زہرا کا خط. کہا کیا لکھا ہے؟ کہ مولا کو میری ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے. حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ جناب حبیب امتحان کے لیے. کہا تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ زوجہ کے چہرے کا یہ عجیب، امام سے محبت کرنے والے لوگ، عجیب کیفیت ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا حبیب زہرا کا فرزند بلا رہا ہے اور تم میرے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اگر کوئی تردد ہے مجھے اجازت دے، میں جاؤں گی اپنے مولا کے پاس. حبیب نے کہا نہیں، میں تجھے آزما تھا تو میں جاؤں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، ممکن نہیں ہے. اب حالات خراب ہیں. اپنے ایک غلام کو گھوڑا دے کر کہا فلاں جگہ پر میرا باہر کوفہ کے باہر انتظار کرنا، میں کوشش کروں گا کہ فلاں وقت تک پہنچ جاؤں. حالات خراب ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے. جناب حبیب کو پورا کوفہ جانتا ہے. خدا جانے بھیس بدل کر کن خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جناب حبیب پہنچے ہیں تو دیر ہو گئی تھی. غلام گھوڑا لیے کھڑا انتظار کر رہا ہے. حبیب دبے قدموں سے پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے بات کرنا شروع ہو گیا. حبیب سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ غلام کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ فرزند زہرا نے آقا کو بلایا. ہو سکتا ہے آقا کو پہنچنے میں دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ پہنچ پائے. ہم کچھ دیر اور صبر کریں گے، اگر نہیں آئے تو میں اور تو چلیں گے مولا کی مدد کرنے کے لیے. بس یہ جملہ سننا تھا. حبیب کی آنسو بہنے لگے، آواز بلند ہو گئی. غلام نے دیکھا جناب حبیب آئے ہیں. جناب حبیب نے شاباش دی گھوڑے پر سوار ہو گئے، رکاب تھام لی. کہ مولا میں نے بہت آپ کا نمک کھایا ہے، لیکن اب جس جگہ جا رہے ہیں اگر لے جاؤ گے ساتھ تو میری بھی عاقبت سنور جائے گی. حبیب نے دیکھا اتنا مولا کا عاشق اپنے ساتھ سوار کیا. پہنچے. کب پہنچے ہیں؟ بعض روایات کے مطابق جناب حبیب کا ورود کربلا میں عاشور کے دن ہی ہوا ہے. حضرت جس وقت اپنے فوج کا مختصر سی فوج کا میمنہ، میسرہ اور قلب تیار کر رہے تھے تو امام نے کہا یہ میمنہ کا لشکر، میمنہ کا جو حصہ ہے اس کا علم الگ سے رکھنا. کسی نے پوچھا مولا یہ الگ سے کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کہا اس کا اٹھانے والا بھی راستے. حسین کو یقین ہے کہ حبیب ضرور آئے گا. بس عزادارو ایک وقت وہ آیا کہ جب کوفے کی طرف سے دھول اٹھتی ہوئی دیکھی، کسی نے جا کر امام حسین کو کہا کہ مولا اس طرف سے کوئی آ رہا ہے. بس حسین جانتے ہیں کون آ رہا ہے. ایک مرتبہ چلتے ہوئے اس طرف کو روانہ ہوئے ہیں. حبیب نے جب دور سے دیکھا کہ حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، دور سے ہی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، دوڑتے ہوئے آ کر امام سے لپٹ گئے. حسین حبیب سے لپٹ کر اتنے خوش ہوئے ہیں جیسے حبیب نہیں آئے ہیں کوئی لشکر حسین کی مدد کو آیا.
بس ابھی حسین یہاں پر حبیب کو خوشامد کہہ رہے تھے، وہاں سے جناب فضا نے آ کر کہا حبیب تمہیں جناب زینب نے سلام بھجوایا۔ حبیب تڑپ کر رہ گئے کہ مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت اتنے غریب ہو جائیں گے۔ ارے آقا زادیہ غلاموں کو سلام بھجوائے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا منتقم کربلا، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے بار الہ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس وبا سے دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراج نظام کے حفاظت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین 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 صحابی رسول کے آپ نے صاحب سنے نوحے کسی کچھ احوال سن لیجیے۔ حبیب اللہ ظاہر کر کہ امام نے خط میں کیا لکھ کر بلایا تھا۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، ارے تمہارا دوست تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگا اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ بنے علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اور وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے تمہارا بھی آئے گا کوئی، رقیہ تک پینے رسا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا
سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا آئے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، پامال ہوا قاسم یوں گھوڑوں کی ٹانگوں سے، پامال ہوا قاسم یوں گھوڑوں کی ٹانگوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر، مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو، مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو، کیا کن بشر دے گا پانی بھی نہ پائے گا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، کس زانوں پر سر اپنا شبیر کٹائے گا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا، زہرا زہرا پرسال بہتر کا۔ مجھے روز ایک تعمیر حکم ہوتا ہے اور یہ ہماری ہر محفل میں ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام کے ذکر سے محروم کوئی محفل ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آخری زحمت ایک بات سے واپس سماعت کو نظر کروں امام کے حضور، یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان، آپ سے دور رہ کر پریشان ہیں، اپنی حالت پہ ہم خود بھی حیران ہیں، ساری اپنی تباہی کے سامان میں اور اپنے چاروں طرف کتنے طوفان ہیں، آپ ہیں بادبان
یا امام زمان مولا چاہیے مولا چاہیے عبداللہ تشریف لے آئیے ضرور پر محمد امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت. السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا السلام عليك يا من رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بالقدوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وصاحب الأسر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه وفتح الله تعالى مخرجه وزهورها رحمة الله وبركاته اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعافنا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل